بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سعد طبیہ کالج کی طرف سے کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ سر درد ہے۔ زندگی میں ہر انسان سر درد سے دوچار ہوتا ہے۔ بہت ساری دوائیاں کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ دائمی طور پر اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے تشخیص ہو جائے تو اس موذی مرض سے چھٹکارا مل جائے۔ سب سے پہلے سر درد کا سبب معلوم کریں۔ دیکھیں، جیسے پورا وجود 3 حصوں پر تقسیم ہے۔ ایک حصہ گرمی کی علامت ہے، ایک حصہ تری کی علامت ہے، ایک حصہ خشکی کی علامت ہے۔ اب ان میں سے جو خشکی ہے یہ تری سے بھی ملتی ہے، جسے ہم خشک سرد نام دیں گے، اور یہ جو خشکی ہے اگر گرمی سے ملے گی تو ہم اسے گرم خشک کہیں گے۔ اسی طریقے سے اس کے یعنی یوں لگا لے کہ ہمارے اندر جو بافتیں ہیں، جو نظام بنایا گیا ہے، وہ 3 چیز سے بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ ان میں دماغ، دل، جگر۔ اب جگر میں سے جو چیز نکلتی ہے یا اس کے جو تعلقات ہیں، ایک اس کا جو کنیکشن ہے وہ دل کے ساتھ ہے اور ایک دماغ کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے ایک دماغ کا جو تعلق ہے وہ جگر کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی یعنی یہ ایک ایسا سرکل پورا ہوتا ہے تینوں کا۔ اگر اس کا ہے تو اس کا یوں پورا ہوگا، اس کا ہے اس کا یوں پورا ہوگا، اس کا ہے اس کا یوں پورا ہوگا۔ بات آپ سمجھیں۔ اب یہ جو سرکل ہے، یعنی اسے ہم تفہیم کے طور پر 2 قسم کی تحریکیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہے مشینی تحریک، ایک ہے کیمیاوی تحریک۔ مشین جب چیز چلتی ہے تو وہ پروڈکشن کرتی ہے، کوئی چیز بناتی ہے، کوئی چیز بنا کر ہمیں دیتی ہے۔ جنریٹر ہے، بجلی دے رہا ہے۔ کوئی چیز چل رہی ہے، وہ ہمیں اپنی مصنوعات بنا کر دے، یعنی جب وہ چیز چلتی ہے تو کچھ نہ کچھ دیتی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں، اگر بالفرض یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، یہ ایسے اور ایسے، یعنی جگر، دل، دماغ، یا دماغ، جگر، دل، یا دل، دماغ، جگر، ایسے ہی آپ تینوں کو وہی سرکل ہے۔ اس میں اگر یہ دل میں تحریک ہے تو یہ اپنی خوراک، جسے ہم سودا کا نام دیتے ہیں، وہ بناتا بھی ہے اور جسم کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اسے جذب بھی کرتا ہے اور اسے ساتھ ساتھ خارج بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جب اس میں کیمیاوی تحریک ہوگی تو یہ چیز کو بنائے گا اور فاضل چیز کو خارج کرے گا۔ یہی جگر کی ہے، سفرا بنے گا اور جتنی ضرورت ہے اتنا رہے گا، باقی جسم سے خارج ہو جائے گا، یا ایک چیز سے دوسری چیز میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے، ٹھیک طریقے سے کسی بھی معلوم نہیں ہے، نہ مفرد والوں کو، نہ آیورویدک والوں کو، نہ ہی ڈاکٹروں کو، نہ ہی جدید سائنس کو، نہ فزکس والوں کو۔ اندازے ہیں، اور جو لوگ اندازوں کو یقینی اور حتمی بناتے ہیں وہ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ایک تفہیمی طریقہ ہے۔ دوسرا سرکل ہے ایسے الٹا، اینٹی کلاک۔ یہ جو ہے ایسے، یہ جو ایسے چل رہا ہے، یہ کلاک وائز ہے، یہ اینٹی کلاک ہے۔ اس میں جب تحریک اس طرف آئے گی تو جو چیز بنے گی وہ رکے گی، اسے ہم کیمیاوی تحریک کہتے ہیں۔ یعنی اگر اعصابی عضلاتی ہوگا تو بلغم پیدا ہو کے رکے گا،
जिस्म में स्टॉक होगा, खारिज नहीं होगा जो फालतू है। इसी तरीके से अगर ये दिल और इसमें ये है तो ये भी स्टॉक होगा। अगर ये जिगर है और दिमाग के साथ इसकी तहरीक है, यानी खुदी आसाबी हो गई, तो ये ऐसे, ये एक ऐसी चीज है कि जिसे कोई भी आदमी कर सकता है। अब हम आते हैं सरदर्द की तरफ। सरदर्द एक है ये दायां, एक है बायां, और एक है ये पिछला हिस्सा। ये जो आधा सर दर्द है पूरा नहीं करता, लेकिन इंसान जब ज्यादा बीमार हो जाता है उससे पता ही नहीं चलता दाएं तरफ है बाएं तरफ है पूरे सर में। वो कहते हैं मेरा सर दर्द है, वो डेफिनेशन नहीं कर सकता, किसी चीज की सही तरीके से तारीफ नहीं कर सकता। ये तो मालिज ही है कि जो बताता है कि जनाब तुझे ये है। देखें ये जो दाएं तरफ का ये आधा सर दर्द है ऐसे, ये होता है ठंड से। जब मौसम अबरालूद हो, आदमी भीग जाए, रात के वक्त में ठंड हो जाए, ऐसे आदमी को नज़ला, जुकाम, बुखार, जिस्म की हरारत का बढ़ जाना, भूख का बंद होना, ये इस जुकाम का हिस्सा होता है। इसे हम कहते हैं दर्द असावा। आधा सर का दर्द ये, लेकिन असावा कहते हैं, ये ठंड की वजह से। दूसरा सर दर्द है ये बाएं तरफ वाला, उल्टी तरफ वाला, यानी जो दिल की तरफ है ये वाला। ये होता है गर्मी की वजह से, खुद्दी दर्द है। इसकी निशानी ये होती है कि जब सूरज तुलू होता है तो ये शुरू हो जाता है, जैसे जैसे सूरज बुलंद होता जाता है ऐसे ऐसे इसमें भी इजाफा होता जाता है। जब सूरज निस्फ नहार से जवाल की तरफ आता है तो इसमें इफाका शुरू हो जाता है। 2-3 बजे हद असर के वक्त तक ये खत्म हो जाता है, शाम तक ये बिल्कुल खत्म, सारी रात ठीक रहता है। और आदमी को रोशनी से, बातों से, गर्मी से नफरत होती है, धूप नहीं देख सकता जब ये ज्यादा अलामात बढ़ जाएं, और बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, सर में चिंगारियां उठती हैं, टेसे चलती हैं, आदमी कहता है मैं अपना सर टकरा दूं। 2 हो गए। तीसरा ये है ये खुश्की की वजह से होता है, उजलाती दर्द कह सकते हैं। इसमें भी ऐसा होता है कि पूरा सर सुन हो जाता है, पट्टों में अकड़ाव आ जाता है, और जब ज्यादा बढ़ता है होंठ भी फटने लग जाते हैं, और वगैरह वगैरह, खारिश होना शुरू हो जाती है, खून में गाढ़ापन ज्यादा हो जाता है। और जब खारिश की एक हद से ज्यादा जब बढ़ोतरी होती है, जब वो खारिश करता है तो भूसी उड़ने लगती है, खुश्की उड़ने लगती है, वगैरह वगैरह। अब मैं आपको इन सब के टोट के बताता हूं। जो ये दर्द है ये दाएं तरफ वाला, ये तरी की वजह से, बलगम की वजह से होता है। इसका इलाज खुश्क चीजें हैं। आप सख्त चीज इस्तेमाल करना चाहें, शंगरफ ले लें, कुचला ले लें, सेंखिया ले लें, या लौंगदार चीनी का कावा ले लें, उस्तो खुदूस ले लें, या कोई भी जो खट्टी चीज है, जो चीज को जमाती है उसे ले लें। मैं एक नुस्खा इस्तेमाल करता हूँ कि धतूरा लेता हूँ, धतूरे के बीज लेता हूँ, एक हिस्सा वो, उसमें 4 हिस्से में अदरक के या सुंड के डालता हूँ, वो बारीक पीस लेता हूँ। फिर इन दोनों के बराबर जो है मैं कीकर का गूंद, जिसे जिसे समगे अरबी कहते हैं, उसे डालकर इसकी गोलियां बना लेता हूँ, और वो खाने का ये भी कर सकते हैं कि आप इसे, और बहुत सारे नुस्खे हैं, मसलन जैसे अब ये जो दाएं तरफ की मैं सर की बात कर रहा हूँ, जैसे गिरू हो गया, फटकड़ी हो गई, इसमें काली मिर्च डालकर ये चीज खा सकते हैं, इससे फौरी तौर पर वो नजला रुक जाता है। मेरा जो आजमूदा है वो ये है कि काली मिर्चें लेता हूँ, सूंड लेता हूँ, धतूरा लेता हूँ, और इसमें एक हिस्सा गूंद लेता हूँ। यानी अगर आधी यूं लगा ले 10 ग्राम अगर धतूरा है तो हम 20-20 या 25-25 ग्राम काली मिर्च और सूंड लेंगे, और 25 ग्राम ही हम गूंद लेंगे। इससे चने के बराबर या मसूर के दाने के बराबर वो गोलियां बना ले। इससे
10-20 منٹ کے اندر اندر، بلکہ بعض دفعہ تو 5 منٹ کے اندر نزلہ خشک ہونا شروع ہوا، گلا خشک ہو جاتا ہے، ناک خشک ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جم جاتا ہے آدمی، وہ بالکل ایسے بالکل جیسا سٹک ہو گیا ہے۔ تو جب ایسی کیفیت ہو جائے، نزلہ رک جائے، تو اس آدمی کو ادرک کھلا دیں، یا اس کے بعد آپ ادرک چبا دیں، کالی مرچیں چبا دیں، وہ پھر جو چیز رک گئی ہے نا وہ پھر چالو ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرا جو اس طرف کا ہے، جسے ہم گرمی کا درد کہتے ہیں، اس سے اس طرف درد ال ہوتا ہے، ال، یہ طب کی کتاب، اس طرف جو ہے یہ درد شقیقہ ہے، اور یہ درد شقیقہ جو ہوتا ہے سفراوی ہوتا ہے، سورج کے بلند ہونے سے، گرمی کی وجہ سے گرم چیز کھا لی، جیسے ولایتی مرغی کھا لی، یا کوئی ایسی چیز کھا لی جو شراب لوگ پیتے ہیں، انہیں اکثر یہ ہوتا ہے، یا منشیات استعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس میں استخدوس یوں لگا لے کہ 10 گرام لے لیں، 3 گرام، یعنی ایک خوراک میں بتاتا ہوں، اسی کے حساب سے آپ زیادہ کر سکتے ہیں۔ استخدوس 3 گرام، اور سوکھا دھنیا 3 گرام، اور 8 عدد کالی مرچیں، یہ رات کو آپ پانی میں پاؤ آدھ سیر پانی میں انہیں ڈال کر رکھ دیں، صبح انہیں اچھی طرح ملے، اگر اسے گرینڈر کے یا بلنڈر میں جو ہے نا جوس بنا لے اور چھان کر اسے پی جائیں، 2-4 دن میں یہ درد ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو درد ہے، اس میں آپ جو ہے نا ہلدی سونف ملٹھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ترکٹا جو ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ترکٹا کی ایک خاصیت ہے کہ اگر نزلہ جم گیا ہو، ریشہ جم گیا ہو، اور وہ کسی بھی وجہ سے باہر نہ خارج ہو رہا ہو، تو یہ جو ترکٹا ہے یہ نزلے کو بہا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے آج کے یہ کلاس اتنی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔